عزیزان محترم، یہ جو زمانے کی گردش ہے نا اور زمانے کا تسلسل، یہ موسم بناتا ہے. بے شک. موسم آتے ہیں، موسم جاتے ہیں. بے شک. یہ دن اور رات کی آمد و رفت یہ زمانے کو ایک معین مقدار کے ساتھ تقسیم کرتی ہے، روشنی میں اور اندھیرے. یہ جو صورتحال ہے کہ زمانہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے بے شک. اور ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو زمانہ ہے نا، جب اسے جمع کرو تو وہ تاریخ بنتی ہے. تاریخ الگ سے کوئی شے نہیں ہے، زمانے کے ایک مخصوص زمانے کے اجتماع کا نام تاریخ ہے. اچھا، اب ذرا سوچنا اور میرے ساتھ ساتھ سوچتے چلنا کہ ہم جو اس دنیا میں آتے ہیں، اس زمانے کے چکر میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی قافلے اس دنیا میں آتے ہیں، کچھ دن رکتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہو رہا ہے. کسی کی طاقت ہے کہ اگر آ جائے تو واپس جانے سے انکار کر کسی کی طاقت ہے؟ نہیں ہے نا. اور اگر نہیں آیا ہے تو اصرار نہیں کر سکتا کہ ہمیں بھیج. یہ دونوں کام ناممکن ہیں. تو قافلے آ رہے ہیں، اس زمین سے اٹھتے ہیں، اس زمین پہ رہتے ہیں اور اسی زمین کی تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں. جب قافلے آ رہے ہیں اور قافلے جا رہے ہیں تو پوری انسانیت سفر میں ہے یا نہیں؟ یہ تمہیدیں ہیں جو استوار کر رہا ہوں میں. بھائی لوگ آ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں کسی اور مقام پر. قرآن مجید نے ایک مقام پر ایک جملہ کہا اور پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے میں اس آیت مبارکہ کو ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. والقمر سورہ یاسین میں ہے، قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ہم نے چاند کی منزلیں معین کر دی ہیں، ہے نا. نکلتا ہے بہت باریک سا، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہوتا 14 کو مکمل ہو جاتا ہے. اور آپ سنو گے اس کا گھٹنا شروع ہوتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی خشک ٹہنی کی طرف واپس پہنچ کر فضاؤں میں گم ہو جاتا ہے. تو آیا، پلا، بڑھا، جوان ہوا، پھر دھیرے دھیرے وہ چاند ہر مہینے کا بوڑھا ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور اب دوسرے مہینے میں نیا چاند نکلے گا. تو جو چاند کی صورتحال ہے، پورے انسانی قافلے کی صورتحال یہ میسج پہنچ رہا نا. پورے انسانی قافلے کی صورتحال یہی ہے کہ آیا، پلا، بڑھا، جوان ہوا، پھر گھٹنا شروع ہوا، یہاں تک کہ چلا گیا. اچھا، تو پوری انسانیت سفر میں ہے. آ کے رک جاؤ ممکن نہیں ہے، بھیجے نہ آؤ یہ بھی ممکن نہیں ہے. بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جو آ رہے ہو اور جا رہے ہو، سفر ہے یا نہیں؟ پوری انسانیت سفر میں ہے تو اسے راستہ چاہیے یا نہیں؟ سفر کے لیے راستہ درکار ہے یا نہیں؟ اب تم سے بہتر کون سمجھے گا کہ ایک وہ راستہ ہے جو سرکار اپنے منصوبے کے تحت بناتی ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو چلتے چلتے بن جایا کرتا ہے. اب یہ دو قسم کے راستے ہو گئے یا نہیں؟ حکومت اپنے منصوبے کے تحت بنائے وہ سرکاری راستہ ہوگا، اور جو لوگوں کی آمد و رفت سے بن جائے وہ عوامی راستہ ہے. اسی بات کو پروردگار نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، چھٹا سورہ ہے، 153 آیت، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. دیکھو ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو. وَأَنَّ هَذَا، اور یہ صِرَاطِی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا ہے، راستہ سیدھا ہے. راستہ دکھلانے والا کبھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، دیکھو میرے راستے پہ چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں کی طرف نہ جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے تو دوسروں کے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اور تم پھر کبھی واپس نہیں آؤ گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے. تو میں توجہ رہے، راستہ اللہ کا، توجہ، راستہ اللہ کا. اور اسی راستے پر ذرا سی وضاحت کی سورہ یاسین میں، الم اعہد علیکم، 36واں سورہ قرآن کا، الم اعہد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان
इन्नहु लकुम अदुबुन मुबीन व अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। अनिअबुदूनी, बस मेरी इबादत करो, यही मेरा सीधा रास्ता है। भाई अजीब मरहला फिक्र ये, इबादत करो यही मेरा सीधा रास्ता है। तो अल्लाह का एक रास्ता है और उस रास्ते पर इंसानों को चलना है और नबी को हुक्म दिया गया उसी रास्ते की हिदायत करो। अब रिलेट किया ना आपने आय मुबारका को इन सारे मारूलात से कि भाई हबीब अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दो, रास्ता अल्लाह का है, इबादत अल्लाह का रास्ता है, तुम इसी रास्ते में चलो, दूसरे रास्तों पे न जाना। भाई इसकी बात तो तय होगी ना। मालिक रास्ता नजर कैसे आए? आप इजाजत दें कि मैं रास्ते को अपनी कोहनी से देख लूं। बात मैंने मुकम्मल कर दी। भाई मेरा ये घुटना है तो मैं अपने घुटने से रास्ते को देख लूं। कहने लगे आप पागल हो गए। अच्छा भाई तो घुटने से नहीं देख सकते? कहा नहीं। अच्छा कोहनी से? कहा नहीं। भाई किससे देखेंगे? कहा भाई आंख से देखेंगे। क्यों? इसलिए कि आंख में नूर है। आंख में नूर है। भाई तवज्जो है, आंख में नूर है, इसलिए घुटना नहीं देखेगा रास्ते को, आंख देखेगी। देखने वाले के पास एक नूर का होना जरूरी है। तो आप मुझे जुमला कहने की इजाजत दे दो कि जो रास्ता देखे वो नूर हो, जो रास्ता दिख रहा है क्या वो नूर नहीं होगा? बहुत सामने की बात है भाई। इसीलिए तो कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से दो चीजें आई हैं, एक नूर है और एक कुरान है। कहने लगा सूरह नहल में वलक़द बासना, ये कोई अनोखा तरीका नहीं है, रास्ता दिखलाने वाला आए, ये कोई बिल्कुल अनोखी बात नहीं है। लक़द बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूलन, कुल्ले उम्मतिन, तवज्जो रखना, हर उम्मत में हमने रसूल भेजा। अन अब्दुल्लाह वस्तनिबुत तागूत, अब रास्ता बतलाया उन रसूलों के जरिए। अल्लाह की इबादत करो, नफ्स की सरकशी से परहेज करो। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए। फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लालतु। तो जब हमने रसूल भेजे ना, हर कौम में, हर कबीले में, हर बस्ती में हमने रसूल भेजे। जब रसूल भेजे तो उनके भेजने पर दो रिएक्शन हुए, दो रद्दमल हुए। मिनहुम मन हदल्लाह, कुछ वो थे जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी। व मिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लालतु, कुछ वो थे जो गुमराह हो गए, हिदायत की निस्बत दी अपनी तरफ। समझ रहे हो बात को? हिदायत की निस्बत दी अपनी तरफ कि हिदायत हम करते हैं। वह मिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लालतु, और कुछ गुमराह हो गए। तो अब गुमराह करना अल्लाह का काम नहीं है, हिदायत करना अल्लाह का काम है। तो हमने हर कौम में रसूल भेजे और अब पैगंबर अकरम को बराह रास्त खिताब करते हुए फरमाया, सूरह रात 13वां सूरह कुरान का, इन्नमा अंता मुनज़िरुन वले कुल्ले कौमिन हाद। इन्नमा अंता मुनज़िरुन, हबीब तेरे जैसा कोई नजीर नहीं आया, जैसे तुम हो वैसा कोई और नहीं। वले कुल्ले कौमिन हाद, और हमने हर कौम में एक हादी मुअय्यन किया है। वहां क्या था? वलक़द बासना फी कुल्ले उम्मतिन, हर उम्मत में हमने रसूल भेजा। और यहाँ क्या कह रहा है? लेकुल्ले कौमिन हाद, और हर कौम के लिए हमने हादी मुअय्यन किया है। भाई बहुत तवज्जो रखना। इन्नमा अंत मुनज़िरुन वले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हादी है। तो जब तक इस दुनिया में एक भी कौम जिंदा है, एक हादी का वजूद जरूरी है। इन्नमा अंत मुनज़िरुन वले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हादी है। कुल्ले कौमिन पे इसरार है कुरान को कि हर कौम के लिए हादी है। तो अगर कोई कौम भी आज दुनिया में मौजूद है, एक हादी का वजूद जरूरी है। मालिक कैसे पता चलाएं कि वो हादी है कौन? कहा फिर कुरान पढ़ो, यौमा नदउ कुल्ला उन्नास। यौमा नदउ कुल्ला उन्नास बेइमामिहिम, हम क़यामत के दिन कुल्ला उन्नास,
ایک ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ جانا ہے امام کے ساتھ. اگر خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو یوم نعبد کل اناس بامامہم کل اناس. اب وہ ذہن میں محفوظ ہے نا بھائی, توجہ رہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد سورہ رات. اور اب یہ سورہ بنی اسرائیل نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کا دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب امام کے ساتھ جانا ہے, کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں جانا. کیونکہ تم بہت پڑھے لکھے ہو اس لیے آیت سے ریلیٹ کرو, ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی. تو جو ہادی ہے وہی امام ہے. کیا تک ایک آیت میں نے پڑھی ہادی کی, دوسری آیت پڑھی امام کی. جو ہادی ہے وہی امام ہے. اب کیسے پتا چلائیں کہ اس امام کی صفت کیا ہے؟ کیسے پتا چلا اس امام کی صفت کیا ہے؟ تو اب دیکھو بھائی ایک آیت سنتے جاؤ. وَكُلَّ شَيْءٍ, جمع کہیں گیا نا, وہ آیت تو پڑھنی ہی نہیں تھی. اس کے بولنے سے پہلے بہت احتیاط کرنی چاہیے ہے نا. وَكُلَّ شَيْءٍ احصَيْنَاهُ كِتَابًا, ہم نے ہر شے لکھ دی کتاب میں. بہت توجہ رہے. كُلَّ شَيْءٍ احصَيْنَاهُ كِتَابًا, ہم نے ہر شے لکھ دی کتاب میں. اور اب پڑھو اس آیت کو, وَكُلَّ شَيْءٍ ایسا نہ ہو فی امام مبین. تو اب سمجھ میں آیا امام ہے کون. جیسی کتاب ویسا امام, جیسا امام ویسی جگہ.